بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا۔ اللہ رب العالمین جل وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اگر تم جنبی ہو تو خوب اپنے آپ کو پاک کر لو، یعنی غسل کر لو۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ مردوں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خواتین کے قریب نہ جاؤ حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ خواتین اپنے حیض سے اور نفاس سے پاک نہ ہو جائیں۔ یہ دو آیات مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی جن سے ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم ناپاک ہو تو تمہارے اوپر غسل کر لینا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں غسل کے طریقے کی جانب۔ غسل کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل آسان فہم اور آسان لفظوں میں آپ کے سامنے غسل کا طریقہ رکھوں گا، توجہ کے ساتھ آپ سماعت کیجئے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، غسل کے 3 فرائض جو ہم نے پڑھے، جو ہم نے سنے، جو آدمی غسل کے ان تینوں فرائض کو مکمل طور پہ صحیح طور پہ ادا کر لیتا ہے اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ اب جو غسل کا طریقہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر سنتیں بھی شامل ہیں، اس کے اندر مستحبات بھی شامل ہیں، اس کے اندر پیچیدگیاں بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے غسل کا طریقہ کرنے سے قبل ایک میں چھوٹی سی بات یہ عرض کرتا چلوں۔ غسل کے دوران بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کوئی کلام نہ کرے، کوئی زبان سے ایسے کلمات نہ نکالے کہ جو اللہ رسول کے لیے ہوں، چونکہ اس وقت آپ بیت الخلاء میں ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے کوئی بھی کسی بھی طرح سے کوئی بھی بات نہیں کرنا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے استنجا کیا جاتا ہے، استنجا کرنے کے بعد پھر غسل کرتے ہیں۔ جب آپ غسل کرنے کا آغاز کریں تو سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں پاکی حاصل کرنے کی غرض سے غسل کر رہا ہوں یا غسل کر رہی ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، چونکہ آپ کے دل میں موجود ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے میں غسل کر رہا ہوں۔ لیکن اگر زبان سے کہہ لیتے ہیں تو وہ چونکہ آپ باتھ روم کے اندر موجود ہیں اس لیے زبان سے نہ کہنا بہتر ہے، دل میں آپ نیت کر لیں زبان کو ہلائے بغیر۔ پھر آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو یہ پونچے کہتے ہیں اور عمومی طور پہ ان کو ہم اپنی زبان میں گٹا بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں 3 مرتبہ، اس کے بعد اپنے استنجا گاہ کو دھوئیں، جہاں جہاں پر نجاست لگی ہے اور پخانہ کیا ہے، پخانہ کرنے کے بعد جہاں نجاست لگی ہے اس کو دھو لیں، اور جسم کے جس حصے پر نجاست مادہ منویہ وہ خشک ہو چکی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ صاف کر لیں۔ اب اس کے بعد ہم نماز جیسا وضو کریں گے، جیسے ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح سے وضو کیا جائے گا، لیکن صرف پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ پاؤں دھونے کو مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے پاؤں کے نیچے پانی جمع ہو رہا ہے، پھر آپ پاؤں دھونا مؤخر کر دیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی سیلان ہے، بہہ رہا ہے، ساتھ ساتھ جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، تو پاؤں کا ساتھ وضو کے ساتھ ہی دھو لینا یہ بہتر عمل ہے۔ نماز ایسا وضو آپ نے کر لیا، اس کے بعد 3 مرتبہ دائیں کندھے پہ پانی بہائیں گے، 3 مرتبہ بائیں کندھے پہ پانی بہائیں گے اور 3 مرتبہ پورے سر سے پانی بہائیں گے کہ آپ کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ اب نل کو بند کر دیجئے۔ نل بند کرنے کے بعد آپ کے جسم کے اوپر پانی موجود ہے، آپ جس طرح سے تیل کے ساتھ مالش کرتے ہیں، چپڑ لیتے ہیں، آپ اسی طرح سے پانی کو اپنے جسم کے تمام حصوں پر آپ پانی کو پہنچائیں اور اچھے طریقے سے مالش جیسے کی جاتی ہے اس طرح سے آپ مل لیں، یہاں تک کہ آپ کے جسم کے ہر ایک حصے تک پانی پہنچ جائے۔ احتیاط اس میں ہوتی ہے کہ جب آپ داڑھی کا خلال کرتے ہیں تو داڑھی کے نیچے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، کانوں کے سوراخ ہیں، کانوں کے سوراخوں میں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، کانوں کی جو کن پٹی ہوتی ہے، بیک سائڈ ہوتی ہے، یہاں پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، یہاں پانی کا پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں تو آپ کے جو پارٹس آف باڈی ہیں اور جو آپ کے جسم کا وہ حصہ ہے جو آپس میں جڑا ہوا ہے، وہ وہاں تک دونوں شرمگاہوں کے مابین جو حصہ ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، وہاں پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آپ بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں تو بیٹھ کر غسل کرنے کے دوران
آپ کے گھٹنوں کی بیک سائڈ پہ پانی نہیں پہنچ پائے گا، وہاں پانی کا پہنچانا ضروری ہے۔ اب اچھے طریقے سے جب آپ اپنے جسم کے اوپر پانی لگا چکے ہیں، آپ کے جسم کے ہر ایک حصے تک پانی پہنچ چکا ہے، یہاں تک کہ آپ نے انگلیوں کا خلال بھی کر لیا اور پاؤں کی انگلیوں تک بھی پانی پہنچا دیا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو پاؤں کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے دونوں اطراف والی، وہاں تک پانی عمومی طور پہ نہیں پہنچ پاتا ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے خلال کیا جائے، اور اگر ناخن بڑے ہیں ناخنوں کو کاٹا جائے۔ مرد و خواتین اس بارے میں توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے کہ اگر نیلز بڑے ہیں اور ان کے اندر گند موجود ہے، میل کچیل ہے، سب سے پہلے اس کو کس چیز کے ذریعے صاف کر لیں، اس کے بعد غسل کریں۔ خواتین اگر اپنے نیلز کے اوپر نیل پالش کا استعمال کرتی ہیں تو وضو اور غسل سے قبل ان کو ریموور کے ساتھ یا کسی بھی وائٹنر کے ساتھ، پانی کے ساتھ اپنے نیلز کو صاف کر لینا ضروری ہے۔ پہلے سے نیل پالش کو اتار لیں، اس کے بعد وہ وضو اور غسل کریں۔ سارے جسم پر آپ کے پانی لگ چکا ہے، اب اس کے بعد آپ صابن کا استعمال کیجئے۔ صابن کا استعمال کریں گے تو آپ کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر جگہ پر صابن کا استعمال آپ کریں۔ کمر کے پیچھے پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، ہاتھ بھی نہیں پہنچ پاتا، کوئی ایسا طریقہ کار ہو کہ جس سے آپ کمر تک ہاتھ لے کر جا سکیں، وہ آپ طریقہ کار اپنائیں۔ اور اسپیشلی خصوصی طور پہ وہ ایسے مرد حضرات جنہوں نے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے ہیں، تو جب بالوں کی میڈیاں بنا رکھی ہوتی ہیں تو بالوں کے اندر بھی پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ کے سارے جسم میں جہاں جہاں تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے اس احتیاط کو ضروری سمجھ کر وہاں تک پانی کا پہنچانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب سارے جسم کے اوپر پانی لگ چکا ہے، صابن بھی لگ چکا ہے، اب آپ اچھے طریقے سے اس کو دھو لیجئے۔ تو 3 مرتبہ تمام اعضائے بدنیہ کو دھو لینا یہ سنت عمل ہے اور مستحب عمل ہے۔ دوران غسل کسی بھی طرح کا کلمہ زبان سے ادا نہیں کیا جاتا۔ مثلا آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر رہے ہوں، یا کلمہ شہادت کا ورد کر رہے ہوں، یا آیت الکرسی پڑھ رہے ہوں، یا کوئی بھی ایسی آیت ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسے غسل کے دوران پڑھ سکتا ہوں، تو یہ ممانعت ہے۔ اس لیے کہ غسل کے دوران کوئی بھی آیت، کوئی بھی کلمہ، کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی ایسا قول اپنی آپ زبان سے ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ غسل کرنے میں احتیاط ضروری ہے، غسل بیٹھ کر کریں، کھڑے ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ کا رخ قبلہ کی جانب نہ ہو۔ قبلہ رخ پیٹ کرنا اور شرمگاہ کا کرنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کی پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہ ہو اور آپ کی شرمگاہ بھی قبلہ کی جانب نہ ہو۔ بیٹھ کر غسل کریں اور سنت طریقے کے مطابق کریں۔ اگر آپ کو کسی باہر ایک جگہ پہ نہانا پڑتا ہے تو پھر مرد حضرات وہ ایک ایسا کپڑا باندھ لیں کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت تک ہو۔ تو عورت کو تو اس سے بھی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں کہیں باہر جا کر غسل کرنا پڑے تو اس صورت میں ایسا کوئی موٹا کپڑا اپنے اوپر رکھیں کہ جس سے جسم کے اعضاء بھی ظاہر نہ ہوں۔ تو بالکل جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ اب میں غسل سے بالکل غسل کر کے اپنے جسم کو پاک اور صاف کر چکا ہوں، اس وقت آپ بیت الخلاء سے باہر آئیں۔ باہر آ کر آپ دعا پڑھیں اور اس کے بعد 2 رکعت مستحب نفل یا سنت نفل سمجھ کر آپ اس کو ادا کیجئے۔ اور اس کے جیسے ہم تحیۃ الوضو کے طور پہ 2 نفل ادا کرتے ہیں، تو غسل کر لینے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر لینا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، یہ مستحب عمل ہے، ایسا کر لینا بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے لیکچر سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔